الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ الذی ہدانا لہذا وما کنا لنہتدی لولا ان ہدانا اللہ الصلاۃ والسلام بتحیۃ والاکرام علی سید الانبیاء والمرسلین واہل بیتہ الطیبین الطاہرین المعصومین المنتجبین المنتخبین المطہرین المظلومین صلوات اللہ علیہم اجمعین ولعنت اللہ علی اعدائہم اجمعین اما بعد بسم اللہ الرحمن الرحیم طبیعت اجازت دے تو ایک صلوات جناب امام زمانہ کی ذات پہ بلند آواز سے تلاوت فرمائے اللہم صلی علی محمد وعلی محمد وعجل فرج علی محمد ہے اجازت نوکری شروع کیجئے آپ کے سامنے اس ذکر کا صدقہ میں مالک آپ کو اور بانیان کو زیادہ وسیع رزق عطا فرمائے صحت سلامتی اور زندگی مولا مزید عطا فرمائے دشمنان آل محمد کے شر سے مالک محفوظ فرمائے اتفاق اتحاد صحت سلامتی عطا فرمائے بیمار مومنین کو مولا ولی العصر کے صدقہ میں شفاء کاملہ عطا فرمائے بے اولادوں کو بیٹے عطا فرمائے بے روزگاروں کو مولا روزگار عطا فرمائے حج و زیارات ہم سب کو نصیب فرمائے اس ذکر کا ثواب بانیان کے مرحومین اور آپ کے مرحومین کے نام اعمال میں میرا اللہ درج فرمائے وارث زمانہ کے ظہور میں میرا مولا ترجیل فرمائے ہم گناہگاروں کو اپنے مولا کی زیارت نصیب فرمائے چونکہ جشن کی جو ذکر کی نسبت ہے وہ میرے اور آپ کے زمانے کے امام کے ساتھ ہے میرے خیال میں تو میرا بھی دل ہے جتنی دیر میں گفتگو کروں تو میری گفتگو کا محور و مرکز قبلہ و کعبہ والی العصر مولا کی ذات ہونی چاہیے داد شاد کی خیر ہوتی ہے توجہ زیادہ ہونی چاہیے مسکراتے بھی رہیں گے تو داد ہی داد ہے جی ارشاد ہو رہا ہے بسم اللہ الرحمن الرحیم والعصر ان الانسان لفی خسر الا الذین آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر اللہ کہتے ہیں مجھے خاص ترین عصر کی قسم ہر عصر کی قسم اللہ نہیں کھا رہا کوئی ایسی عصر ہے جو اللہ کی نگاہ میں قسم کے قابل ہے چونکہ قسم بندہ نہیں کھا رہا قسم وہ کھا رہا ہے جس کی قسمیں سارا جہان کھاتا ہے آپ کو واہ واہ جی تو پھر نہ جانے کن جاہلوں کو یقین دلانے کے لیے اللہ کو بھی قسم کھانی پڑی ہے جو مسکرا پڑے ہیں جی کافی ہو گیا جی اللہ قسم کھا رہا ہے نا جی اور پھر اللہ اس عصر کی قسم نہیں کھا سکتا چونکہ یہ عصر حادث ہے اللہ قدیم ہے قدیم کا معیار نہیں ہے کہ وہ حادث کی قسم کھائے اور پھر جس عصر میں نمرود فرعون شداد ابو جہل ابو لہب یزید جیسے لوگوں نے سانسیں لی ہوں اللہ اس عصر کی قسم نہیں کھاتا پتہ نہیں پھر کوئی عصر آئے تو صحیح نہ ایسی جو نگاہ توحید میں قسم کے قابل ہے 3 تفسیریں کی ہیں آپ کی اور میرے چھٹے امام نے اسی والعصر کی 3 میں پہلی آپ کے حوالے کرتا ہوں جو آپ مسکرا پڑے تو دوسری بھی سنائیں گے پھر مسکرا پڑے تو تیسری بھی جلدی جلدی نہیں تو پھر یا علی مدد ہو گیا جی تیرے چھٹے مولا سے پوچھا گیا مولا وہ عصر کون سی ہے جس کی قسم اللہ نے کھائی ہے فرماتے ہیں پہلی عصر تو وہ ہے کہ جس عصر کی نماز میں میرے دادے علی نے زکوٰۃ دی تھی جی ملک صاحب بسم اللہ پہلی عصر وہ ہے پتہ نہیں یہ دادشاہ دیں گے یا نہیں دیں گے میں آپ کے حکم میں آ گیا ہوں پہلی عصر تو وہ ہے جس عصر کی نماز میں میرے دادے علی نے زکوٰۃ دی تھی اکیلے علی رکوع کی حالت میں نہیں تھے پوری جماعت تھی اور مسجد کے دروازے پر سوالی کھڑا تھا پہلے تو یہاں سوچنے کی بات یہ ہے کہ سوالی کو ہی سوچنا چاہیے تھا کہ یہ نماز سے فارغ ہوں تو میں مانگوں حالت نماز میں وہ سوال کر رہا ہے اس نے پہلی دفعہ مانگا کسی نے کچھ نہ دیا علی نے بھی نہیں دیا اس نے پھر دوسری دفعہ مانگا پھر کسی نے کچھ نہ دیا علی نے بھی نہیں دیا تیسری دفعہ جو امیر المومنین نے دیا ہے تو کیوں چونکہ سوالی نے لفظ ایسے استعمال کیے آسمان کو دیکھ کر کہتے میرا اللہ گواہ رہنا تیرے گھر سے خالی جانے لگا ہوں جب بات اللہ کے گھر پر آئی پھر علی نے رکوع سے ہاتھ اٹھایا سوالی کی طرف بڑھایا اس نے انگوٹھی اتاری پھر ہاتھ علی نے رکوع میں رکھا برادران اہل سنت کا اتنا بڑا عالم ہے کہ اسے امام کہتے ہیں غزالی جو اس نے جملہ لکھا ہے اس نے جملہ نہیں لکھا عرش اس نے جھولی میں رکھ دیا ہے وہ کہتے ہیں جو علی نے حالت رکوع میں انگوٹھی دی تھی وہ عام انگوٹھی نہیں وہ سلیمان ابن داؤد پیغمبر کی انگوٹھی تھی جس کی وجہ سے سلیمان کی پورے جہان پر حکومت تھی تو وہ کہتے ہیں علی نے سلیمان کی ساری حکومت اپنی جائیداد کی زکوٰۃ میں دے دی
خیرات میں نہیں دی، زکوٰۃ میں دی ہے۔ خیرات اور زکوٰۃ میں فرق ہوتا ہے۔ خیرات میں جناب کی مرضی ہوتی ہے 1 روپیہ دے یا 10 کروڑ دے، لیکن زکوٰۃ میں مرضی نہیں ہوتی۔ زکوٰۃ میں نصاب ہوتا ہے کہ اگر 40 من ہوگی تو پھر 1 من زکوٰۃ بنے گی، 40 بکریاں ہوں گی تو 1 بکری زکوٰۃ بنے گی۔ علی نے سلیمان کی ساری حکومت زکوٰۃ میں دی ہے، خیرات میں نہیں۔ تو پھر غزالی نے جو جملہ لکھا ہے میں خود کو ہی واہ واہ کر لوں گا، اس میں شرمانے والی کون سی بات ہے؟ غزالی کہتے ہیں بندے ایسے سوال کر رہے ہیں، علی نے تلوار نہ نکالی، علی نے تخت نہ لیا، علی نے حکومت نہ لی۔ وہ کہتے ہیں جو علی سلیمان کی ساری حکومت اپنی ملکیت کی زکوٰۃ میں دے دے، وہ تیرے مکے مدینے کی حکومت پہ لڑے گا نہیں۔ حیدر یا علی، تو علی کی وہ اللہ کہتے ہیں مجھے زکوٰۃ دینے کی قسم۔ یہ پہلی ہے، حالت رکوع میں علی کھڑے ہیں۔ رکوع نماز کا رکن ہے، واجب سے بھی بڑھ کے ہے، اور تیری فقہ کا مسئلہ ہے کہ نماز کی حالت میں 2 کام کر ہی نہیں سکتے۔ ایک تو مسلسل حرکت نہیں کر سکتے، دوسرا اپنی گفتگو نماز میں شامل نہیں کر سکتے۔ بندہ حرکت کرے تو بھی نماز باطل، اپنی گفتگو شامل کرے تو بھی نماز باطل۔ اللہ کی پوری کائنات میں صرف میرا مرشد علی ہے جس نے دونوں کام کیے ہیں۔ یہ آپ کو ابھی بتایا کہ علی کی یہ مسلسل حرکت ہے، یوں ہاتھ بڑھایا، اس نے انگوٹھی اتاری، علی نے پھر ہاتھ رکوع میں رکھا۔ علی کی معاذ اللہ باطل نہیں، بلکہ اللہ نے اعلان کیا علی کی حرکت کو دیکھ کر، انما ولیکم اللہ ورسولہ والذین آمنوا الذین یقیمون الصلاۃ ویؤتون الزکاۃ وہم راکعون۔ جہاں پر آیت نازل ہوئی اور جہاں علی نے اپنی گفتگو نماز میں شامل کی، کب؟ 19 رمضان، سجدے میں علی چلی ضرب، سجدے میں سر رکھ کر علی نے کہا فزت برب الکعبہ، رب کعبہ کی قسم میں کامیاب ہو گیا۔ جہاں علی نے حرکت کی وہاں آیت نازل ہوئی، جہاں علی نے اپنی گفتگو شامل کی وہاں کامیابی بھی ملی، شہادت نے بھی قدم چومے۔ تو پھر ہمیں کافر کہنے سے تو مسئلہ حل نہیں ہوگا، کتاب پڑھنے سے ہوگا نا جی۔ نماز باطل ہوتی ہے نمازی کی، علی نمازی نہیں، علی خود ایک نماز ہے۔ سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ، جو ہاتھ پھیل گئے وہ خیرات لے گئے۔ یہ پہلی قسم اللہ نے کھائی، علی کے زکوٰۃ دینے کی قسم۔ دوسری عصر کون سی ہے؟ فرماتے ہیں سجدہ حسین، جب کربلا کے میدان میں اکبر کے بابا نے سجدہ کیا، یہ دوسری عصر ہے۔ مولا تیسری عصر فرمایا ہمارے قائم کا ظہور۔ اور یہ یاد رکھے آج کا شیعہ، ہم علی کے موالی ہیں، ریت علی کی نہیں ہے، ریت قائم کی ہے۔ اور اس دور کا شیعہ جب قبر میں جائے گا اس سے علی کے بارے میں اتنا نہیں پوچھا جائے گا جتنا 12ویں کے بارے میں پوچھا جائے گا، چونکہ یہ واحد امام ہے 12 اماموں میں جو ہر حجت پہ حجت ہے۔ یہ واحد امام ہے کہ چونکہ 2 قائم ہے کائنات میں، ایک اللہ کا نام قائم ہے، ایک میرے زمانے کے امام کا نام قائم ہے۔ اور کعبے کی چھت پہ آئے گا میرا 12واں۔ یہ تو ساری کتابیں بھری پڑی ہیں، 90 ارب ڈالر کا اسلحہ خرید کے رکھا ہے لوگوں نے۔ ہم نے شیعوں کے امام کو نہیں آنے دینا کعبے کی چھت پہ۔ کعبے کی چھت پہ 12ویں کا آنا شیعوں کی مرضی نہیں، اللہ کا وعدہ ہے، اور اللہ اپنے وعدے سے پھر ہی نہیں سکتا ہے۔ کعبے کی چھت پہ کھڑے ہو کر اذان دے رہا ہے 12واں۔ مولا ہم تو ڈھڈیال رہتے ہیں کتنی جلدی پہنچ جائیں گے مکے مولا کی اذان سن کے۔ فرمایا مومن کا کام ہے اذان سننے کے بعد پہلا قدم بحر رکھنا، دوسرا مکے میں ہوگا۔ واہ واہ، چلو مہربانی ہوگی۔ پہلا قدم وہ بحر رکھے گا، دوسرا قدم اس کا مکے میں ہوگا۔ اور جب کعبے کی چھت پہ ہی اذان کیوں دے گا؟ کسی اور جگہ پہ سرکار کیوں نہیں کھڑے ہو گئے؟ 2 توجیہ لکھی ہیں حضرت علامہ شیخ مفید نے۔ شیخ مفید وہ عالم ہے میرے مذہب کا جس کو زمانے کے امام نے بھائی کہا ہے۔ جب خط لکھا تھا تو کہا تھا یا اخی المفید، تو میرا بھائی ہے۔ 2 وجہ لکھی ہیں۔ پہلی وجہ وہ کہتے ہیں کہ جب ہم گندم کا دانہ زمین میں لگاتے ہیں وہی دانہ 12 مراحل طے کرتا ہے۔ جب 12 مراحل طے ہو جاتے ہیں پھر وہی دانہ ظاہر ہوتا ہے جو پہلے دن چھپایا تھا۔ اللہ نے بھی 13 رجب کو کعبے کی زمین میں ولایت کا دانہ لگایا تھا۔
جب اس نے 12 مراحل طے کر لیے پھر وہی علی کعبے کی چھت پہ آیا جو پہلے دن زمین رہا۔ آپ کو واہ آئے جی۔ تو یہ پہلی توجیہ لکھی ہے۔ دوسری توجیہ وہ کہتی ہے کہ بندہ کسی کی چھت پہ کھڑا ہو جائے تو سارے بندے حیرانگی سے دیکھتے ہیں، اگر اپنی چھت پہ کھڑا ہو تو سارے کہتے ہیں اپنی چھت پہ کھڑا ہے۔ قائم نے کعبے کی چھت پہ آ کر پوری کائنات کو بتانا ہے کہ اب دیکھو کعبہ گھر اللہ کا ہے، مالک ہم ہے۔ یہ اقتدار بتا رہا ہے میرا مولا۔ قائم سرکار کعبے کی چھت سے اذان دے کر قائم اتریں گے، چوتھے آسمان سے عیسیٰ اتریں گے۔ عیسیٰ بھی موجود ہے، قائم بھی موجود ہے۔ عیسیٰ بھی آئے گا، قائم بھی آئیں گے۔ عیسیٰ بھی نسل ابراہیم ہے، قائم بھی نسل ابراہیم ہے، چونکہ حضرت ابراہیم کے 2 فرزند ہیں، اسحاق اور اسماعیل۔ نسل اسحاق کا آخری فرد عیسیٰ ہے، نسل اسماعیل کا آخری فرد قائم ہے۔ لیکن اللہ نے فیصلہ کرنا ہے آنے کے بعد کہ آگے کون کھڑا ہے اور پیچھے کون کھڑا ہے۔ یہ تو پوری کتابیں بھری ہوئی ہے کہ قائم کے پیچھے پڑے۔ میں بتاؤں تو آپ چھوڑ کے چلے جائیں گے کہ کون کون قائم کے پیچھے پڑے گا۔ بندہ داد شاد نہ دے، منہ تو مسکراتا رہے۔ جس کے منہ پہ مسکراہٹ 12ویں کا نام سن کے نہ ہے تو پھر وہ کیا کرنے یہاں پہ بیٹھا ہوا ہے کہ عیسیٰ ضرور پیچھے پڑے گا، عیسیٰ ضرور پیچھے پڑے گا، عیسیٰ ضرور پیچھے پڑے گا۔ اس کی وجہ کیا ہے؟ حالت سرگوشی میں نے 12ویں سے پوچھا مولا پڑھیں گے تو سارے پر عیسیٰ پہ زور کیوں ہے؟ فرمایا اس میں ایک مسئلے کا حل ہے۔ اس دنیا میں ایک گروہ ایسا ہے نا جو عیسیٰ کو اللہ کا بیٹا کہتا ہے۔ میں نے کہا جی بالکل ہے۔ سرکار فرماتے جب وہی عیسیٰ میرے قدموں میں سر رکھے گا سارا جہان کہے گا جس کے پیچھے اللہ کا بیٹا پڑھ رہا ہے خدا جانے پھر وہ کس کا بیٹا ہے۔ حیدری آئے بالکل سمٹ کے قریب آ گیا، ملک صاحب کا حکم کی تعمیل ہوگی جی۔ آخری جملہ میں جانے لگا ہوں، حسین کی عزت کی قسم، عیسیٰ پیچھے پڑے گا، عیسیٰ ضرور پیچھے پڑے گا۔ یہ تو مذہب شیعہ کا بچہ جانتا ہے کہ جو پیش نماز ہوتا ہے وہ افضل ہوتا ہے مقتدی سے۔ عیسیٰ جو پیچھے پڑھ رہا ہے مقتدی عیسیٰ ہے، میں قائم کی بات کیا کروں؟ جو پیچھے پڑھ رہا ہے اس کی پہلی فضیلت ہے کہ وہ نطفے سے پاک ہے، تو جو مقتدی نطفے سے پاک ہے تو قائم کو کیا کہے؟ اس کی دوسری فضیلت، ہاں آپ کو بابا ہے جی، اس کی دوسری فضیلت ہے کہ وہ مٹی کے پرندے بنا بنا کے اڑاتا ہے عیسیٰ علیہ السلام۔ اس کی تیسری فضیلت ہے کہ اس کی ماں بطول ہے عیسیٰ کی ماں بھی بطول ہے، قائم کی ماں بھی بطول، لیکن دونوں بطولوں میں فرق قرآن نے بتایا ہے۔ جب عیسیٰ کی ماں کو کھانے کی طلب ہوتی وہ آسمان کی جانب دیکھتی، فرشتے دسترخوان لے آتے، لیکن جب کبھی فرشتوں کو ضرورت پڑتی ہے وہ قائم کی دادی سے کہتے ہیں ہم مسکین ہیں، ہم یتیم ہیں، ہم اسیر ہیں، ہمیں طعام دو۔ ہے وہ بھی عیسیٰ نبی حجت ہے، قائم بھی حجت، وہ بھی آئے گا۔ آج دیکھتے ہیں کہاں تک چپ رہتے ہیں، قائم بھی آئیں گے۔ مزہ تو لینا چاہیے نا کبھی کبھی ایسی بات کا بھی، قائم بھی آئیں گے، عیسیٰ بھی آئیں گے۔ آگے قائم کھڑے ہیں، پیچھے عیسیٰ کھڑا ہے، لیکن حضرت قائم عیسیٰ سے کہیں گے صحیح ایک دفعہ یا ابن مریم تو قدم للصلاۃ، آگے بار مجھے جماعت کرا۔ مریم کا بیٹا پیچھے ہٹے گا، مولا میں آپ کے سامنے کیسے کھڑا ہو جاؤں؟ فرمایا کیوں نہیں کھڑا ہو سکتا؟ اس نے کہا سرکار کعبے کو پشت کرو تو نماز نہیں ہوتی، امام کو پشت کرنے سے کیسے ہو جائے گی؟ حیدری علی جی، شیعوں کا امام نا ڈر کی وجہ سے چھپا ہوا ہے۔ کس بات کا ڈر بھائی؟ اللہ اقتدار منوا رہا ہے، کیونکہ شیطان نے اللہ سے کہا تھا کہ تو مجھے نکال رہا ہے، میں غیب رہ کے گمراہ کروں گا، تیری حجتیں ظاہر آ کر ہدایت کریں گی۔ اللہ نے شیطان کا غرور توڑا کہ میری بھی ایک حجت ہے جو غیب رہ کر ہدایت کرے گی، اور دوسرا اللہ نے اپنی غیبت کا مظہر بنایا ہے قائم کو کہ میں اللہ ہوں بھی صحیح اور نظر بھی نہیں آتا، کیسے؟ جیسے قائم ہے بھی صحیح اور ہے بھی غیب۔ اور جب سرکار تشریف لائیں گے تو اس وقت حالت کیا ہوگی جو قائم کی ریت ہوگی؟ دلائل الامامت کتاب کا نام ہے، وہ فرماتے ہیں یستغنون الناس عن الشمس والقمر والحجام والحمام والطبیب۔ قائم کے ظہور کے بعد لوگوں کو نہ سورج کی ضرورت پڑے گی، لوگوں کو نہ چاند کی ضرورت پڑے گی، لوگوں کو نہ حجامت کی ضرورت پڑے گی، لوگوں کو نہ ڈاکٹر کی ضرورت پڑے گی، اور قائم کی ریت کو غسل کی ضرورت بھی نہیں پڑے گی۔
طہارت کے اتنے جراثیم بھر دے گا اپنی رعیت کے اندر میرا بارواں کہ ہزار. آپ کے سرکار مصطفیٰ سے پوچھا گیا مولا جو آپ کا آخری بیٹا ہے وہ کتنی دیر حکومت کرے گا؟ فرمایا جب تک ایک ایک مومن کے ہاں ہزار ہزار بیٹا پیدا نہیں ہوگا تب تک میرا قائم حکومت کرتا رہے گا. اور اب بھی چپ کر کے بیٹھے رہو تو بیٹھے رہو, ہزار ہزار بیٹا بھی پیدا ہوگا اور رعیت کو غسل کی ضرورت بھی نہیں پڑے گی. اتنی طہارت کے جراثیم بھر دے گا اپنی رعیت کے اندر. 4 سال کے قائم مولا تھے جب غیبت صغرا شروع ہوئی ہے. جو سامرا کی زیارت کر کے آئے ہو, جہاں سرداب ہے یہیں سے غیبت صغرا ہے. سرکار عسکری مولا کا ایک نوکر تھا تو اس کی نوکری اتنی تھی کہ جب بھی سرکار عسکری اپنے بیٹے کو ملنا چاہتے تو اسی نوکر کو حکم دیتے جا حجت خدا کو اٹھا کے لے آ. میں ہوتا تو داد دیتا, حجت کہہ رہی ہے حجت کو اٹھا کے لے آ. وہ کہتے ہیں میں قائم سرکار کو لے آتا, اپنے بابا کی جھولی میں بیٹھتے, باپ اور بیٹا باتیں کرتے, میں ہاتھ باندھ کے کھڑا رہتا, میں نوکر ہوں میری کیا ضرورت میں پوچھوں, بس ڈیوٹی اتنی ہے. کہتے ایک دن مجھے سرکار عسکری نے کہا جا قائم کو اٹھا کے لے آ. میں لے آیا, جھولی میں بیٹھے, باپ اور بیٹا باتیں روز کرتے تھے لیکن آج ایسی بولی میں باتیں کرنے لگے کہ جس بولی کا شاید میرے فرشتوں کو بھی خبر نہ ہو. وہ کہتے میں نے پوچھا پھر بھی نہ کہ یہ کیا ہو رہا ہے. پھر مجھے حکم دیا جا چھوڑ کے حجت خدا کو. کہتے میں سرداب میں چھوڑ کے آیا, واپس آیا تو بادشاہ کے سپاہیوں سے حضرت عسکری کا سین بھرا ہوا ہے. انہوں نے کہا تو نے بھٹا اپنا چھپا لیا ہے. جس طرح فرعون کے سپاہی موسیٰ کو ڈھونڈ رہے تھے اسی طرح عباسیوں کے سپاہی قائم کو ڈھونڈ رہے تھے کہ عسکری کے بیٹے کو مار دیں گے آگے نسل ختم ہو جائے گی. وہ کہتے میں تو حیران ہو گیا کہ ان کو کیسے پتا چل گیا. کہتے مولا نے سپاہیوں کے سامنے مجھے حکم دیا جا کے اٹھا کے لیا حجت خدا کو. کہتے میں نے سرکار ان کے سامنے نہیں ہوں. میں تو نے سنا نہیں جا لیا. کہتے گیا میں پھر بھی نہیں. تیسری مرتبہ مجھے سرکار نے کہا اگر تو اب نہ گیا تو میں تجھے اپنے شیعوں سے نکال دوں گا. کہتے جب نکالنے کا حکم دیا تو پھر میں گیا. جیسے میں سیڑھیاں اتر کے سرداب میں گیا, آگے سرکار قائم تیار ہو کے کھڑے ہیں اور مجھے دیکھ کر کہتے ہیں پہلی دفعہ یہ آ جانا تھا, ضرور بابا سے ڈانٹ کھانی تھی. حیدری علی کہتے میں نے سرکار کو اپنے کاندھوں پہ سوار کیا, ابھی سرکار کے چہرے پر نقاب تھا. سپاہیوں نے دیکھ لیا, انہوں نے کہا جی بادشاہ بڑا کہتا ہے کہ بیٹے کو دربار میں بھیجو. مجھے حکم دیا کہ چل دربار میں لے جا قائم کو. کہتے جب میں نے کہا مولا دشمن کے دربار میں لے جاؤں تو اوپر سے سرکار قائم نے مجھے یوں کہا بابا جو کہہ رہے تو چل. کہتے جیسے ہم صحن سے باہر نکلے ابھی چہرے پہ نقاب تھا, ایسے لگا جیسے کروڑ ہا سورج سامرا میں طلوع ہو گئے ہیں. سامرا کی گلیاں لوگوں سے بھر گئیں, مرد اور عورتیں پتہ نہیں کتنے رش پڑ گیا. وہ تو بادشاہ کے سپاہی تھے, انہوں نے راستہ بنایا اور ہم دربار میں پہنچے. کہتے میں کرسی میں بیٹھ گیا, سرکار میری جھولی میں بیٹھے. بادشاہ نے اپنے جلاد کو کہا کہ نکال تلوار اور بچے کا سر قلم کر دے. وہ کہتے میں نے جب اس کا آرڈر سنا میں نے کہا یہ خبیث کا کہہ رہا ہے. ہم اکیلے کے دربار میں آ کے بیٹھ گئے. کہتے تب میرا حوصلہ بلند ہوا جب جلاد نے قبضہ تلوار پہ ہاتھ رکھ کے نا صرف زور لگانا شروع کیا, تلوار نیام سے باہر نہیں آئی. بادشاہ کے وزیر نے بادشاہ سے کہا تمہیں نہیں پتا اس نے کوئی پڑھ پڑھ کے دم کر دیا ہوگا اس لیے تیری تلوار نیام سے باہر نہیں آئے گی. وہ جو خنجر ہے خزانے میں وہ منگا. کہتے خنجر بھی آ گئے, پھر وہ بھی نہ نکلے. اس نے کہا جو جنگل کے 3 شیر بھوکے کھڑے ہیں وہ دربار میں منگا. بچے کو شیروں کے آگے ڈالتے ہیں, بچے شیر سور کھا جائے گے, ہم کہیں گے ہم کیا کریں جی شیر تھے وہ کھا گئے. کہتے شیر آگے سامنے کھڑے ہو گئے. بادشاہ نے مجھے وہیں سے کہا پھینک بچے کو شیروں کے آگے. کہتے میں کون ہوتا تھا پھینکنے والا, سرکار نے ہی مجھے اشارہ کیا تجھے کہہ رہے تو کر. کہتے میں نے شیروں کے سامنے سرکار کو اچھالا, 3 شیروں نے مولا کو ایسے پکڑا جیسے گرتے ہوئے قرآن کو کوئی قاری تھام لیتا ہے. سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ. کہتے شیروں نے امام کو, اب نہ شیروں کے پاس پلنگ نہ چارپائی, زمین پہ لٹا کے نہ 3 شیر ایسے کھڑے ہو گئے جیسے کوئی بندہ بندگی میں کھڑا ہوتا ہے. تھوڑی دیر کے بعد سرکار اٹھے, ان 3 شیروں میں سے ایک شیر آگے بڑھا. اس نے اپنی زبان میں سرکار سے بات کرنا شروع کی. سرکار نے اسے کہا کہ اپنی زبان چھوڑ, جو ان سب کی زبان ہے اس میں بات کر تاکہ سب کو پتا چلے تو ہم سے کیا کہہ رہا ہے. تو شیر عربی بولنے لگ گیا. اس نے کہا سرکار میری تو دعا تھی, میں آپ کی تلاش میں تھا کہ کبھی آپ سے ملاقات ہو جائے.
تو اللہ نے چلو اس حوالے سے میری دعا قبول کر لی. تجھے ضرورت کیا تھی؟ مولا فرماتے ہیں مجھ سے ملاقات کرنے کی. اس نے کہا سرکار ایک شکایت لگانی ہے. کس کی شکایت لگانی ہے؟ ان 2 شیروں کی. وہ ان کی شکایت تو نے کیوں لگانی ہے؟ کہتے سرکار ہم ایک ہی پنجرے میں ہوتے ہیں تینوں شیر، یہ ہمیں اکٹھی خوراک ڈالتے ہیں. مولا یہ جوان ہے، میں بوڑھا ہوں، ان کے دانت مضبوط ہیں، میرے دانت کمزور ہیں، یہ جلدی کھاتے ہیں، میں آرام سے چباتا ہوں، میں بھوکا رہ جاتا ہوں، یہ جلدی جلدی کھا جاتے ہیں. اتنا پتا تو جانور کو بھی ہے کہ اپنی بھوک کا شکوہ کرنا کس کے ساتھ ہے. حیدری علی سرکار فرماتے ہیں آج کے بعد ہم تمہیں دعا دے رہے ہیں، یہ دونوں بوڑھے ہو جائیں گے، تو جوان ہو جائے گا، اب تو پیٹ بھر کے کھائے گا، یہ کھڑے رہیں گے. اللہم صلی علی محمد.